السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اس کے اندر واقع یونیورسٹی کامسیٹس کے اندر آج ایک انتہائی گھناؤنا واقعہ پیش آیا۔ میرے نزدیک یہ واقعہ صرف مذہب کی توہین نہیں بلکہ یہ انسانیت کی توہین پر مبنی واقعہ ہے۔ یونیورسٹی کے پروفیسر نے آج اسٹوڈنٹس کو پیپر دیا اور اس کے اندر ایک پیراگراف دیا جس کے متعلق انہوں نے جواب دینا تھا۔ اس پیراگراف کے اندر انسانیت کی توہین کی گئی، بالخصوص جو ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام آباد، جہاں اسلام آباد ہوا تھا وہ کیپٹل، وہاں کی یونیورسٹی کے اندر اسلامی تہذیب کے خلاف بچوں کو گائیڈ کیا گیا۔ گائیڈ تو پہلے ہی کیا گیا لیکن آج اتنی جرت کی گئی، پیپر کے اندر وہ بےہودگی کی گئی۔ وہ پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی لگ جائے گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ ملحد ہے یا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو حیا ہے اور یہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے یہ تو تمام مذاہب میں کامن ہے۔ تمام مذاہب والے اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری ماں جائی ہے، اور جو رشتے ہمارے قریبی ہیں، جو ایک باپ اور ایک ماں کے رشتے ہیں، ان کے اندر تو ہم کم سے کم تہذیب اور حیا دکھائیں۔ لیکن یہ جو پروفیسر ہیں انہوں نے تہذیب کو پھلانگا، اللہ کی حدود کو نہیں پھلانگا بلکہ تہذیب کو پھلانگا۔ اور وہ پیراگراف یہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے دی جولی اینڈ مارک سینیریو۔ مارک اور جولی کی کہانی کا پس منظر کیا ہے، سینیریو کیا ہے، وہ پھر پورا پیراگراف ذکر کیا۔ کہتا ہے جولی اینڈ مارک آر برادر اینڈ سسٹر۔ مارک اور جولی یہ دونوں بہن بھائی تھے اور دے آر ٹریولنگ ٹوگیدر فرانس آن سمر ویکیشن فرام کالج۔ یہ دونوں بہن بھائی فرانس کے اندر کالج کے سمر ویکیشن پر گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے گئے، اور ایک رات وہ دونوں ایک کیبن کے اندر بیچ کے کنارے ٹھہرے، اور they decide that it would be interesting and fun if they tried making love۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ یہ انتہائی پرلطف چیز ہوگی اگر ہم دونوں آپس میں پیار محبت کریں، بہن بھائی آپس میں پیار محبت کریں۔ it would be a new experience، یہ ایک نیا ایکسپیرئنس ہوگا اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس پیراگراف سے یہ ثابت ہوا کہ وہ نیا کام کر رہے تھے جو انسانی تہذیب میں نہیں کیا گیا، یہ وہی لوگ کر رہے تھے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، جولی واز آلریڈی ٹیکنگ برتھ کنٹرول پائلز۔ جولی جو بہن تھی وہ پہلے سے ہی اپنے پاس اسقاط حمل کی دوائیاں رکھتی تھی تاکہ اس کو حمل نہ ٹھہرے۔ اینڈ مارک یوز کونڈم ٹو جسٹ ٹو بی سیف۔ اور مارک جو بھائی تھا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کونڈم کا استعمال کرتا تھا۔ اس پیراگراف سے میری اور آپ کی بہن بیٹیوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کالج اور یونیورسٹی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی شادی سے پہلے یہ برتھ کنٹرول پائلز استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آپس میں سیکس کرنا ہے تو آپ یہ دوائیاں استعمال کریں۔ اور لڑکے کو یہ درس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جیب میں ہمیشہ کونڈم رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس سے بڑی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ آپس میں بہن بھائی تو اب یہ کام کرنے لگے ہیں نا، وہ پہلے سے ہی، لڑکی پہلے سے ہی اسقاط حمل کی دوائی استعمال کرتی ہے اور لڑکا پہلے سے ہی کونڈم یوز کرتا ہے، یعنی یہ لوگ پہلے بھی اس فحاشی کے اندر مبتلا ہیں۔ بہن بھائیوں کے شرم و حیا والا رشتہ کہاں گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ They both enjoy making love۔ دونوں نے پوری رات انجوائے کیا۔ But they decide never to do it again۔ لیکن انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ وہ اس کے بعد دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ They keep that night as a special secret which makes them feel even closer to each other۔ انہوں نے اپنی رات کو اسپیشل بنایا اور ایک دوسرے کے قریب آ کر انہوں نے انجوائے کیا۔ کہتا ہے give reason for your answer and include
some relevant examples from your own knowledge and personal opinion. یہ کیا ہمارے نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ جو تمہارا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو تمہارے اپنے ساتھ بیتی ہوئی بات ہے، اور جو تمہارا پرسنل نالج ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ بہن بھائی یہ کام کرتے ہیں، اس کی مثالیں یہاں پر لکھو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں کہتا ہوں یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو اسلامی لفظ ہے، یہ ہمیں چورن دیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں اسلام کا اہم رکن ختم نبوت، اس کے لیے لاکھوں لوگ جان کی قربانی دیتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر ٹرانسجینڈر بل منظور ہوتا ہے اور مہینوں اس کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے. اسلام کی بنیاد سود کی حرمت ہے اور یہاں پر 75 سال سے احتجاج ہو رہا ہے اور آج تک سود حرام نہیں ہوا. کہے کہ اسلامی ریپبلک ہے. جیسے میں نے اپنی گزشتہ براڈ کاسٹ میں عرض کیا تھا کہ یہ نظریاتی جنگ ہے، اور یہ نظریاتی جنگ کا اسلحہ ہے کہ آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنا نصاب تعلیم، یورپ چاہتا ہے کہ ہم اپنا نصاب تعلیم رائج کریں جسے پڑھ کر لوگ ہماری تہذیب کو اپنائیں. انسان فی نفس ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے ہو. اور جب نوجوان بچے یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو انہیں نالج آئے گا کس طرح فحاشی کا کام کرنا ہے. ہم انگلش پڑھانے کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، آپ انگلش پڑھائیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس پروفیسرز نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس انگلش کے اچھے ٹیچرز نہیں ہیں کہ آپ ان سے اپنے مضامین تیار کروائیں، اسی لیول کی انگلش تیار کروائیں؟ صحابہ کرام کے واقعات ہوں، اسلامی تہذیب ہو، آپ نے ضرور یورپی تہذیب کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور یہ جو خاندانی پس منظر ہے، اس کے اوپر جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں وہ زور دیتے ہیں، چاہے وہ مذہب تورات ہو، انجیل ہو، یا قرآن مجید کا نظریہ ہو. قرآن پاک نے صاف کہہ دیا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. سب سے پہلے وہ عورتیں جو آپ کے والد کے نکاح میں ہیں، چاہے آپ ان کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، والد کی منکوحہ سے نکاح اسلام نے حرام کر دیا ہے. فرمایا انہ کان فاحشہ، یہ فحاشی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ کام نہیں کرنا. پھر فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تم ان سے جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں. واخواتکم، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یہ حرمت کے رشتے ہیں. وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں تمہارے اوپر حرام ہیں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہنیں، وہ تمہارے اوپر حرام ہیں. وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، وہ تمہارے اوپر حرام ہیں. وبنات الاخت، بھانجیاں، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں. اور وہ عورتیں، وہ مائیں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. واخواتکم من الرضاعہ، اور وہ تمہاری بہنیں جن کے ساتھ تم نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے. یہ بہن بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ سلبی اور نسبی بہن ہو. وامہات نسائکم، اور تمہاری ساس تم پر حرام کر دی گئی ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ عورت جسے تم نے نکاح کیا، اس کے پچھلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی نہیں ہے، پچھلے خاوند کی ہے، لیکن وہ تمہاری پرورش میں آ چکی ہے، تم اس سے بھی اپنے جنسی تعلقات کو قائم نہیں کر سکتے ہو. اور جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یہ تمہارے اوپر حرام، بہو حرام کر دی گئی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی ایک وقت کے اندر دو بہنوں کو. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر، اس کے خلاف نہیں جانا. ورنہ جو قوم فحاشی کے مرتکب ہوئیں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے نیچے والا حصہ اوپر کی طرف کر دیا اور ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی. قوم لوط فحاشی کے اندر مبتلا تھی، ان کو یہ عذاب دیا. اللہ نے بتایا جو قوم بھی فحاشی کے اندر مبتلا ہوگی، اور تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو مت پھلانگنا، ان کے قریب بھی مت جانا. فلا تقربوها، ان کے نزدیک بھی نہ جانا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے.
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان رشتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن ایک صورت میں، جب تم نکاح کرو، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، پہلی شرط یہ ہے کہ تم حق مار ادا کرو اور ان سے نکاح کرو، اور دوسرا محسنین غیر مصافحین، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا خاندانی پس منظر ہے۔ محسنین غیر مصافحین، اپنی بیویاں بناؤ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے اور صرف لطف اندوز ہونے کے لیے شادیاں نہیں کرنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا فوت ہو جائے، حیا مر جائے، تو پھر جو چاہے مرضی کر، پھر تو جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس فحاشی کی جڑ کو پکڑا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فحاشی کا پہلا قدم یہ بد نظری ہے۔ قرآن نے کہا ایمان والوں اپنی نظروں کو پس رکھو، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، اور اے ایمان والیو تم بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھو، اور یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں اوڑھیں، باہر نکلیں تو ان کا بدن ڈھپا ہوا ہو، ان کی آنکھ کسی مرد کی آنکھ سے ملنے نہ پائے، تاکہ فحاشی کے راستے نہ کھلیں۔ یہ اسلام ہے، اور یہ خاندانی تحفظات اور پس منظر یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ یورپ کے اندر کوئی خاندانی بات نہیں ہے۔ آپ امریکہ کا سروے دیکھیں کہ ہر لڑکی شادی سے پہلے کم سے کم 100 دفعہ سیکس ریلیشن رکھتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ اپنی تہذیب ہم پر تھوپیں گے؟ یہاں خاندانی نظام ہے، یہاں بہن بھائیوں کے تحفظات ہیں، اسلام کے اندر حرمت کے رشتے ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا رکن ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والی ہے۔ والبذاء من الجفا، اور بے حیائی اور فحاشی اور بد کرداری یہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ والجفاء فی النار، اور جو اسلامی تہذیب سے روگردانی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔